باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر جس نے عمل کیا، ایمان پکا کیا، مضبوط یقین کے ساتھ عمل کیا، وہ بڑے مقام پر پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا رب کا فرمان لے کر آیا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہو کہ میرے محبوب اگر تیرا امتی گناہ کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ ساری زندگی گناہ کرے، صرف مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، میں زندگی کے گناہ اس کے بخش دوں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ جبریل رب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دے کہ یا اللہ یہ 1 سال بہت ٹائم ہے، میری امت کے ساتھ آسانی فرما۔ جبریل گئے، جبریل تو میرے آقا کا خادم ہے۔ جبریل گئے رب کی بارگاہ میں، بتایا کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جا پھر میرے محبوب کے پاس اور محبوب کو کہہ دے کہ میرے محبوب اگر تیرا امتی ساری زندگی گناہ کرے، مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کرے، زندگی ساری کے گناہ بخش دوں گا۔ تو میرے آقا نے کہا جبریل رب سے کہے یہ 1 مہینہ بھی بہت ہے، میری امت کے ساتھ اور آسانی فرما دے۔ پھر جبریل رب کی بارگاہ میں گیا، آقا کا پیغام بتایا۔ پھر رب نے کہا کہ جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ میرے محبوب اگر تیرا امتی زندگی ساری گناہ کر دے اور مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے تو بھی اس کی زندگی کے گناہ تیرے صدقے بخش دوں گا۔ تو میرے محبوب نے جبریل سے کہا کہ جبریل رب سے کہے یہ 1 دن بھی بہت ہے اور میری امت کے ساتھ آسانی فرما۔ کتنے میرے آقا کے کرم ہیں ہم پر۔ اگر اس بات کو حدیث پاک اس پہ غور سے بندہ اس کو تصور کرے تو سارا دن روتا رہے، ساری زندگی روتا رہے کہ ہم پہ کتنے کرم ہیں کریم آقا کے۔ پھر رب کی بارگاہ میں جبریل گیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ 1 دن بھی بہت ہے، میری امت کے ساتھ اور آسانی فرما۔ تو رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو کہہ دے کہ میرے محبوب اگر تیرا امتی ساری زندگی گناہ کرے اور مرنے سے 1 گھڑی پہلے ساتھ پہلے توبہ کرے تو بھی میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ پھر جبریل کیا رب کی بارگاہ میں،
پھر رب کو بتایا کہ یا اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے ساتھ اور بھی آسانی فرما۔ تو رب نے کہا جبریل میرے محبوب مصطفیٰ سے جا کر کہو کہ میرے محبوب اگر تیرا امتی زندگی گناہ کرے، گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، گناہوں میں ہی مر جائے، تو میں اس کو ایسی نیک اولاد دوں، وہ بھی اس کی طرف سے اگر استغفار کرے تو بھی اس کو میں بخش دوں گا۔ محبوب واللہ سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب اگر جو تیری رضا ہوگی میں رب وہی کروں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے، میرے آقا کا رونا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، اور وہ آج امت سوچے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تفرقہ نہیں ڈالو۔ میرے آقا نے آخری میں 2 وصیتیں کی، قرآن اور میرے اہل بیت کی جو ہے ان سے محبت کرنا، ان کا جو ہے خیال رکھنا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاکیں، اتنی حدیث پاکیں ہیں کہ تم مجھ پر بہت درود پاک پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر وقت درود پڑھنے کا حکم دیا۔ امام مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ درود و پاک پڑھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے آقا پر درود پڑھنے میں ہی زندگی وقف کر دیں۔ اپنے آقا کا ذکر کرتے کرتے، یہ جو میرے آقا کا ذکر ہے نا، صلوات شریف، یہ آقا کا بھی ذکر ہے، رب کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور رب اپنے محبوب کے صدقے، علی اصغر کے صدقے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے، اور اللہ پاک میرے وطن کو زمینی آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرمائے، بچائے، پناہ عطا فرمائے۔ سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مومنین رہتے ہیں، ہر مسلمان مومن کو اللہ پاک اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوانا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔